بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعۃ کہاتین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آپ احباب کے سامنے ایک حدیث مقدسہ پڑھنے کا وہ شرف حاصل کیا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ کلمہ کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی سادہ سے سادہ انسان بھی ہے تو وہ بھی سمجھ جائے، علم والے تو سمجھ جائیں گے۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل سادہ ترین انسان ہوتے ہیں۔ حضور نے جب اشارہ کیا فرمایا یہ شہادت کی انگلی اور ساتھ والی جو انگلی ہے، فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی انسان سادہ بھی ہے تو وہ بھی میری بات کو، حضور فرماتے ہیں میری حدیث کو وہ سمجھ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت یہ ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں میرے اور قیامت کے درمیان فرمایا کوئی نبی نہیں ہے، فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ عمر ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میری امت میں سے حضور فرماتے ہیں 30 جھوٹے وہ دجال کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، وہ نبوت کا وہ دعویٰ کریں گے۔ تو حیرت ہے ان لوگوں کے لیے اور ان پڑھے لکھے جاہلوں کے لیے جن کے اوپر عقل ہے اور عقل کے اوپر جناب علی پردہ ہے، جس کی وجہ سے وہ حقیقت کو سمجھنے میں قاصر ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کی چرنوں میں وہ گھسے ہوئے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو پھر حماقت تو آ جاتی ہے، خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں فرمایا قیامت تک جیسے دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں ایسے قیامت تک اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ آخری نبی ہوں، یہی دین قیامت تک رہے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے مبعوث ہونے کے لے کر قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی زمانہ وہ رہے گا۔ ہر مقام، ہر علاقہ آپ کے نبوت اور رسالت کے احاطے میں ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ لا مکان تک اجالا ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مقام کا اجالا ہمارا نبی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر بار وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ زندہ ہی آسمانوں پر وہ اٹھا لیا، جس کا ذکر
قرآن کے 6 سپارے کے اندر موجود ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ انہوں نے آنا ہے، تو اب وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبوت سے معزول ہو کر جو ہے وہ تشریف لائیں گے، نہ ہی اس زمانے کے نبی ہوں گے اور نہ ہی اس زمانے کے جو ہے وہ رسول ہوں گے، بلکہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چل رہی ہے اور قیامت تک حضور کی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ نہ ہی کوئی ایسا قاعدہ ہے کہ اگر ایک نبی ہو اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آ جائے تو پہلے کی نبوت جو ہے وہ سلب ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے ایک وقت میں 30 اور 70 انبیاء اس دنیا میں موجود رہے ہیں، ہر نبی کی نبوت، ہر نبی کا دین مختلف رہا ہے، لیکن مقصد ایک ہی تھا، قل هو اللہ احد، توحید کا پیغام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا تھا۔ اس حدیث کا ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے، جیسے حضور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ایسے ہے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، تو اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ قیامت جو ہے وہ ہمارے قریب ہے، جیسے کلمہ کی انگلی اور درمیان کی انگلی قریب ہیں، فرمایا قیامت بھی ایسے قریب ہے، لہذا امت کو جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے کہ قیامت کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں کہتا ہوں جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں قیامت تمہارے قریب ہے، لہذا اپنی اخروی جو زندگی ہے اس کی تیاری کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاؤ۔ قیامت جو ہے وہ تمہیں یاد رہنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نفس اور شیطان سے جو ہے وہ دور رہنے میں آسانی کرتی ہے۔ یعنی قیامت کا خوف جب انسان کے دل میں ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی اور فرما برداری میں گزارتا ہے۔ جب انسان کے دل میں قیامت کا خوف نہیں ہوتا تب انسان پھر اپنے نفس کا اور اس کے ساتھ جو شیطان ہے اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جب نفس اور شیطان کا انسان دوست بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، پھر گناہوں میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے فرمایا کہ قیامت جو ہے اس کا خوف جب تک مسلمانوں کے دلوں میں رہے گا، مسلمان بے حیائی اور برے کاموں اور فحاشی اور ریانی معاملات سے جو ہے وہ دور رہیں گے۔ جن کے دل کے اندر قیامت کا خوف نہیں ہے، آج دنیا میں آپ ایک نظر ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے بے خوف ہو کر دنیا کی لذتیں جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن جن کے دل کے اندر قیامت کا اور خدا کا خوف ہے وہ آج بھی رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے عمل کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، آج ہم نے اپنی زندگی جو ہے دنیا کے معاملات میں مصروف کر دی ہے، حالانکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان اور جن ہم نے آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی عام افسر اگر بلا لیتا ہے، کوئی تھانے دار بلا لیتا ہے تو ہم فوراً بھاگتے ہیں، جب وہ ٹائم دے دیتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ تو نے آنا ہے، اتنے بجے تمہارا وقت ہے، فلاں تاریخ کو تمہاری تاریخ ہوگی تو نے آنا ہے، تو ہم 1-2 گھنٹے پہلے وہاں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ گزر نہ جائے۔ لیکن غور کریں کہ وہی رب ہے جس کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ یہ بلاوا آتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے، بظاہر ایک رسم جو ہے اذان کو سمجھ کر وہ سن لیتے ہیں، نماز کی طرف ہم نہیں آتے۔ حالانکہ گرامی قدر حضرات، کوئی معمولی سا افسر ہمیں بلا لے تو ہم بھاگتے ہیں، جلدی سے جاتے ہیں، لیکن وہ جو فرماتا ہے لمن الملک اليوم، فرمایا اس دن کوئی دم نہیں مار سکے گا، اس دن تو بادشاہی میری ہوگی۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ الواحد القہار، تو اس دن جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ بادشاہی آج بھی میری ہے، اس دن بھی جو ہے وہ میری ہی بادشاہی ہوگی۔ تو گرامی قدر حضرات، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں
مصروف نہیں ہونا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی زندگی جو ہے وہ بھی بنانی ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کی جناب علی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی، خراب ہونے کے بعد ان کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر کہنے لگے آپ نے 14 دن تک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی، یعنی سجدہ نہیں کرنا۔ تو گرامی قدر حضرات، جب ان کے وارث ہاسپٹل سے لے کر انہیں گھر آئے تو 2 دن جناب آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ گھر والے یہ سمجھتے رہے شاید کہ بابا جی کو کھانا کھانے میں، شاید کھانا چبانے میں درد محسوس ہوتا ہو، آنکھ کا جو آپریشن ہوا ہے اس وجہ سے۔ جب 3 دن گزر گئے تو کہنے لگے کیا بات ہے، آپ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھاتے۔ اس وقت جو بابا جی نے جملہ فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ جس رب کو میں سجدہ نہیں کر سکتا، فرمایا کہ اس کا رزق کھانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اگر یہ ایک جملہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اگر چند دن اگر ایک کتے کو جناب علی کھانا ڈالا جائے، روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ ڈالے جائیں، تو چند دن گزرنے کے بعد اگر وہی کتا اسے بھوک لگی ہو اور وہ جو ہے وہ روٹی کھا رہا ہو اور مالک اسے جب آواز دیتا ہے، وہ روٹی کو چھوڑ کر جلدی سے آ کر جناب علی مالک کے پاؤں میں چمٹ جاتا ہے اور اس کے پاؤں کو جو ہے وہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وہ رب جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں مرتے دم تک ہمیں رزق جو ہے وہ دے رہا ہے۔ ایک کتا جسے چند دن اگر بندہ لقمہ کھلا دے تو وہ کتا جو ہے انسان کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں تو رب تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے۔ تو گرامی قدر حضرات، اگر ایک کتا چند دن اگر کسی آدمی سے جناب روٹی کے ٹکڑے کھا لیتا ہے تو وہ اس کا وفادار ہو جاتا ہے۔ یہ تو جانور ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، دن میں 5 مرتبہ مسجد سے آواز آتی ہے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر اچھا کون ہے؟ ہم تو اچھے نہ ہوئے، ہم سے تو وہ کتا ہی اچھا ہوا کہ جسے چند دن ٹکڑے ڈالنے کی وجہ سے وہ جلدی سے اپنے مالک کے پاؤں میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ خود کیا ہے کہ وہ تھے کس منزل میں، وہ تھے کس منزل میں اور تو کون سی منزل میں ہے، شرم سے گر جا اگر احساس تیرے دل میں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، عمل سے زندگی بھی بنتی ہے اور جہنم بھی بنتی ہے۔ اگر آج ہماری زندگی دین اسلام اور شریعت کے مطابق گزر گئی تو قیامت والے دن رسوائی کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو ہے حقدار بھی ہوں گے اور وہاں جو ہے اپنے عمل جو ہیں وہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا جی میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ میں کبھی ان کو مارتا بھی ہوں، کبھی ان کو ڈانٹ بھی لیتا ہوں، کبھی کسی کو کام سے نکال بھی دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ یوم الفرقان کا دن جو ہے جس دن فیصلہ ہوگا، فرمایا اس دن جو ہے اگر تو نے کسی اپنے غلام کو مارا ہے اس دن اس کا موازنہ کیا جائے گا، اگر اس کی سزا جو تو نے دی ہے وہ زیادہ ہے تو فرمایا کہ اس کا جناب علی بدلہ تمہیں وہاں دینا ہوگا، اگر جناب علی سزا اس کی کم ہے یعنی تو نے تھوڑا مارا ہے، اس نے نقصان زیادہ کیا ہے، تو وہ جناب علی قیامت والے دن تمہیں نیکیاں جو ہے غلام کو لینی پڑیں گی، یعنی غلام کی نیکیاں آپ کے نامہ مال میں ڈالی جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک ترازو جو ہے وہ رکھیں گے، ترازو کے درمیان ہم جناب علی ہر ایک کے نامہ اعمال اور اس کی ساری چیزیں جو ہے اس کے سامنے پیش کریں گے۔ فرمایا اس دن ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص اٹھا اور چیخیں مار کر رونے لگا، فرمایا کہ ہمارے اعمال تو اتنے ہیں نہیں، لیکن رب تعالیٰ جب ہم سے ایک ایک ذرہ کے برابر حساب لے گا تو ہم حساب کیسے دے سکیں گے۔ گرامی قدر حضرات، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج رب کو راضی کر لیں،
جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا پھر جو ہے اسے دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی، دوبارہ اسے وقت نہیں دیا جائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، آج ہیں خدا کو راضی کر لیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو ہے وہ زندگی گزار لیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے، اس کے بعد اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے دل کو چین ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔